أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر یحییٰ کی اپنے مناظرے میں دیے ہوئے چیلنج سے شرمناک فرار کا تیسرا حصہ ابھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے کہ ڈاکٹر یحییٰ نے کس شرمناک طریقے سے اپنے ہی چیلنج سے راہ فرار اختیار کی۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں، سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم عبید اللہ رحمت صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے جو بزرگوں کی تحریریں ہیں انہوں نے آپ کو مروا دینا ہے، تو اب آپ مناظرے سے دوڑنے کے چکر میں ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ میری فضول اور بلا وجہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ محترم، بات یہ ہے، میں نے اسی لیے جب شرائط طے ہوئی ہیں تو اس میں یہ باقاعدہ شک رکھی کہ جو اگر کوئی ایک مناظر جو ہے وہ ایک حوالہ پیش کرے اور دوسرا مناظر اس حوالے کو اپنے مسلمات میں سے نہ سمجھتا ہو تو وہ صرف انکار نہیں کرے گا اس حوالے کا، وہ پھر وہ لکھنے والے کو، جس نے وہ حوالہ لکھا ہے، وہ تحریر لکھی ہے، اس کو گمراہ قرار دے گا اور اس کے اوپر لعنت بھی۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ مجھے پتا تھا جناب آپ لوگوں کو ڈرامہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ جنہیں مرزا صاحب کوئی گویا اکیلے تھے جنہوں نے اس طرح کی تحریریں لکھتی ہیں اس عیسائی وجود کے بارے میں، عیسائی شخصیت کے بارے میں، انجیلی شخصیت کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے بھی اس طرح کی تحریریں لکھی ہیں، وہ ایک خاص ماحول تھا، لیکن آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے میں نے وہاں پہ وہ لکھا شرائط میں۔ جب میں نے یہ لکھا تو آپ نے اس شرط کا انکار کیا، آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ فضول شرط ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ شرط تو قائم رہے گی۔ تو آپ نے، اور پھر جب میں نے آپ کو اس کے بعد میں نے کہا جی مسلمات بتا دیں، اور میں نے اپنی مسلمات میں یہ لکھا کہ جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی تحریریں، تو آپ وہاں سے تڑپ پڑے، آپ نے کہا نہیں جی یہ نہیں چل سکتا۔ تو میں نے، آپ نے کہا کہ یہ دعویٰ کے اندر یہ جناب آپ کے ہے ہی نہیں دوسرے بزرگوں کی تحریر، سے مرزا صاحب کی بات ہے۔ حالانکہ جو میرا دعویٰ ہے، میں نے جب دعویٰ ثابت کرنا ہے، اس کے دلائل دینے ہیں، تو وہ ہر بندے نے اپنے لحاظ سے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ یہ حد تک عیسیٰ کے الزام کا جواب دو طرح سے دیتی ہے۔ ایک ہم یہ دیتے ہیں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انجیلی شخصیت ہے، جو ایک فرضی خدا ہے ان کا، اس کے بارے میں یہ درست کلمات جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو بتلانے کے لیے حقیقت حال کہ صرف حضرت مرزا صاحب نے نہیں لکھے بلکہ اس زمانے کے دوسرے بزرگوں نے بھی لکھے۔ ثناء اللہ امرسری صاحب کے اہل اخبار اہل حدیث میں مثلاً آئی ہیں باتیں اس طرح کی جو شاید اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ ترانوی صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہیں اس سے، پھر آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے وہاں پر جان بوجھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ گویا میں اس طرح کی بات پیش نہیں کر سکتا مناظرے میں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور آپ نے کہا نہیں جی دوسرے بزرگوں کی تحریریں کیوں ڈسکس ہی نہیں ہوں گی۔ پھر آپ نے بہانہ یہ لگایا کہ میرا جو دعویٰ ہے اس کے اندر دوسرے بزرگوں کا ذکر نہیں ہے۔ مجھے عجیب، معاف کیجیے گا جاہلانہ بات تھی محترم، کیونکہ دعویٰ کے اندر اگر ایک بات نہیں بھی لکھی ہوئی تو دعویٰ کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ اسی شخصیت کی تحریر میں سے دیے جائیں، اس کے حق میں دوسرے لوگوں کی تحریر بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ سے مناظروں میں یہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس پر اصرار کیا ہے محترم، تو میں نے اپنا دعویٰ بدلا نہیں ہے، میں نے اسی تحریر کے اندر اس بات کو داخل کیا ہے کہ دوسرے بزرگان کے الفاظ میں نے وہاں پر داخل کیے ہیں۔ اب میں اپنا پہلا والا دعویٰ
اور اس سے اگلا دعویٰ لگاتا ہوں، دیکھ لیں کیا فرق ہے، وہ میں نے دعویٰ بدلا ہے یا اس میں میں نے بزرگان والے لفظ داخل کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کی یہ آڈیو سن لی، پھر آگے پھر سنیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب. یہ دیکھیں محترم، میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، دلائل جو ہیں وہ جب میں دوں گا تو اس میں یہ باتیں شامل ہوں گی، اور اس کا آپ نے انکار کیا وہاں پہ. اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں آپ، اللہ معاف کرے آپ کو، اپنے بزرگوں سے آپ دوڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. اور محترم اس قرار میں آپ نے یہ بہانہ لگایا کہ جناب جب ہم کوئی الزام لگائیں گے بزرگوں کے اوپر تو پھر اس کے اوپر بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، بزرگوں کی تحریروں پہ. اس لیے میں نے آپ کا یہ بہانہ دور کرنے کے لیے، حالانکہ میں دلائل کے اندر میرا حق تھا کہ میں آپ کی بزرگوں کی تحریریں آپ کو دکھلاتا ہوں، لیکن جب آپ وہاں سے دوڑنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو مزید جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی اصل چہرہ آپ کا دکھلانے کے لیے، دوگلا پن دکھلانے کے لیے، میں نے پھر اپنے جو میرا دعویٰ تھا اس کے اندر اس تحریر کو ایڈ کیا ہے، دعویٰ تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اب میں وہ دکھلانے لگا ہوں آپ کو. جی محترم، اب آپ آگے سنتے چلے جائیے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیا کہتے ہیں. جی محترم دیکھ لیں، یہ جو اس میں البتہ کا جو لفظ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر والا جو خاک سار کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل وہی ہے. اور اس کے بعد جو میں نے اس میں داخل کی ہے چیز، یہ عبارت، وہ آپ کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے مجھے داخل کرنی پڑی مجبوراً، کہ آپ نہ مجھے اپنے بزرگوں کی جو تحریریں ہیں وہ دلائل کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور یا تھے، اور نہ ہی آپ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے دعوے میں یہ چونکہ بزرگوں کی بات کا ذکر نہیں ہے اس لیے میں ان کی تحریریں پیش نہیں کر سکتا، جو کہ جو مناظرہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے. وہ بھی جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے حق میں جو مناظر ہیں وہ دلائل جہاں سے مرضی دے، ہاں مسلمات جب طے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، تو جہاں سے مرضی دے اس کے بعد. اور لیکن آپ دیکھ لیں مسلمات میں بھی آپ اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں، دعویٰ میں جب میں نے پھر لکھ دیا ہے مجبوراً پھر آپ دوڑے ہیں. تو محترم جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے بھی اسی طرح کی تحریریں لکھی ہیں جو کہ حضرت مرزا صاحب نے جس طرح کی لکھی ہیں، تو پھر آپ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں عوام کے سامنے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ نے اپنے بزرگوں کی تحریریں پڑھی ہی نہیں ہوئی اور مرزا صاحب اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر پہلے اپنا نوحہ بتائیں. آپ کی تو پھر یہ جہالت ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی تحریریں پڑھی نہیں اور مرزا صاحب کی پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں. دوسری یہ ہو سکتی ہے صورتحال کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی تحریریں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان کو چھپاتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریر پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ تو یہودیانہ صفت ہے، پھر تو آپ پکے یہودیوں کے بھائی نکلے ہوئے. معاف کیجیے گا اگر یہ صورتحال ہے. اب آپ جو ہیں، اب آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی یہ تحریریں پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں. یعنی اب آپ کم علم ہیں یا آپ یہودیانہ صفت کے قائل ہیں کہ ان کے مالک ہیں. تو یہ اب آپ جانے اللہ جانے. لیکن بہرحال آپ کے بزرگوں کی تحریروں کو شامل کرنے کی اپنے دعویٰ میں مجھے اس لیے ضرورت پڑی. تو میں عوام کو یہ دکھا دوں گا کہ جناب علامہ عبید اللہ لطیف صاحب وہ اپنے بزرگوں سے شرماتے ہیں اور دوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے اب آپ چپ کر کے یا مناظرہ کریں یا میں عوام کو بدلا دیتا ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، میرے پاس آپ کی آڈیوز موجود ہیں جس میں آپ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جی کوئی مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لکھے، شرابی لکھے، یہ لکھے، جو کہ وہی شخصیت ہے جو کہ مسلمان جس کا نبی مانتے ہیں. تو جناب آپ مناظرہ نہ بھی کریں نا تو ہم اس آڈیو کو لگا کے تو ان بزرگوں کی تحریریں پڑھ کے آپ کا فتویٰ
جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں، اور ثناء اللہ امرتسری پہ بھی لگائیں گے، اخبار اہل حدیث پہ بھی لگائیں گے، اور رحمۃ اللہ کرانوی صاحب پہ بھی لگائیں گے. اس لیے آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، پھنسے ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سلام علیکم جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ کی 4 منٹ 12 سیکنڈ کی طویل آڈیو جو ہے نا وہ صرف اور صرف لاف کذاب پہ مبنی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش ہے. محترم، جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس میں وہ چیز شامل نہیں کی، دوسرے بزرگوں کا تذکرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرے بزرگوں نے حتیٰ عیسیٰ کی یا نہیں کی، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے مناظرے کا جناب عالی. موضوع مناظرے کا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو حتیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، اس کا آپ نے دلیل سے دفاع کرنا ہے. اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ دوسرے بزرگوں پر الزام عائد کر کے یا دوسرے بزرگوں کی تحریریں پیش کر کے؟ نہیں جناب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد تک نہیں کی، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جی دوسرے بزرگوں کی باتیں پیش کرنی ہیں اور ان پر لعنت بھی آپ نے ڈالنی ہے. در حقیقت آپ کا اپنا مناظرے سے بھاگنے کا بہانہ ہے. جناب والا، جب آپ نے دعویٰ پیش کیا تو آپ نے کس حق کی بنیاد پر دعوے میں اضافی چیزیں شامل کی؟ وہ دعوے میں تبدیلی ہی ہے جناب. جب ایک دعویٰ انسان کرتا ہے مرزا صاحب کو بچانے کے لیے کہ ان کی جو غلط بیانیاں ہیں یا انہوں نے حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ فلاں فلاں بزرگ نے کی ہے، ان پر لعنت ڈالنا ہوگی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک اللہ کے بندے، جہالت آپ کی ہے کہ پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں. دعویٰ آپ نے کچھ کیا اور اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ بھاگنے کے بہانے کہ کوئی مناظرہ نہ کرے. میں تو ان پہ بزرگوں پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن الگ مناظرے میں، اس مناظرے میں نہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں. اور چھپانے کی بات تب ہوتی جب میں اس پہ ایگری نہ ہوتا. یہ تو آپ کی جہالت اور ہٹ درمی اور ضد ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ جیسے مثال ہے نا، سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی، نہ وہ نکل سکتا ہے نہ وہ اگل سکتا ہے. اور اب آپ جب مان چکے ہیں اس بات کو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وجود ایک ہی ہے، جسے مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں اور عیسائی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جب یہ بات آپ نے تسلیم کر لی تو اب بھاگنے کے بہانے ہیں کہ میں تو یہ مان چکا ہوں تو اب میں کیا کروں گا مناظرے میں؟ نہیں جناب، اس کی آڑ میں بھاگنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، بزرگوں پہ بات کرنی ہے تو وہ الگ مناظرہ کریں، اس پہ آپ اپنا دعویٰ درج کریں کہ بزرگوں نے فلاں فلاں تحریر میں گستاخی کی ہے، تو انشاءاللہ اس کا میں جواب دے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کی حد تک عیسیٰ پر. ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں. فرار آپ کر رہے ہیں اس کی آڑ لے کر مناظرے سے، کوئی اور نہیں. کیونکہ جب آپ نے دعویٰ کیا تھا، دعوے کے اندر مزید چیزیں بعد میں ایڈ کرنا، یہ آپ کی کھلی منافقت، دھوکہ دہی اور بددیانتی پر مشتمل ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے اس شرط سے ہٹ کر کے بات کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بددیانتی ہے اور جھوٹ ہے اور حقائق سے انحراف ہے، اور سب دیکھ لیں گے کون کس طریقے سے جو ہے انحراف کر رہا ہے، مناظرے سے بھاگ رہا ہے، کس کی آڑ لے کر بھاگ رہا ہے، پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اور میری طرف سے فی الحال یہ آخری بات کہ یہ آپ کا کہنا کہ یہ 2 موضوع ہیں، یہ بہت بڑی آپ کی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی آپ کی کم علمی ہے. کیونکہ جب میں نے دعویٰ جو ہے میں نے جب دعویٰ کے حق میں دلائل جب دینے ہیں تو یہ اس کے اندر ہر وہ اس شخصیت کی تحریر آ جاتی ہے جس نے اسی طرح کی تحریر لکھی ہوئی ہے. تو یہ 2 الگ موضوع نہیں ہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ کے موضوع کے اندر جس نے اس طرح کی تحریریں لکھی ہیں اس کی تحریریں آ جاتی ہیں. یہ ایک ہی موضوع ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اب امید ہے کہ اب آپ یہ بہانہ اب نہیں لگائیں گے کہ میں نے جناب کوئی دعویٰ تبدیل کیا ہے یا میں نے کوئی چیز ایڈ کر دی ہے. اب دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دعویٰ آپ کو پیش کرنا چاہیے کیونکہ الزام آپ لگا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی آپ کریں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ میں تو مناظرہ کر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبید اللہ لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا 2 نمبریاں کی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو اس طرح کی آڈیوز دے دیتے ہیں کہ جناب یہ حتیٰ کہ عیسیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، میں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں تو انتظار کر رہا ہوں اس دن کا
رمضان گزر جائے صحیح انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تم تیار ہو جاؤ جناب اپنے بزرگوں کو گمراہ قرار دینے کے لیے اور ان کے اوپر لعنتیں ڈالنے کے لیے انشاءاللہ. محترم یہ بھی آپ کا جھوٹ پر مبنی الزام ہے اور مرزا صاحب کی طرح کھلی منافقت کی نشانی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے فلاں فلاں موقع پر توہین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، جب آپ ایسا کوئی دعویٰ کریں گے تو اس کے اوپر الگ سے مناظرہ ہوگا. وہی بات بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے جانا یہ جہالت کا کام ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں. حقیقت میں آپ مناظرے سے فرار اختیار کر چکے ہیں اور سب دیکھیں گے اور یہ ساری ویڈیوز بھی بنیں گی الف سے لے کر یہ تک بغیر کان چھاٹ کے. فیصلہ کرنے والے خود کر لیں گے کس نے شرائط کے اندر بددیانتی کی، کس نے اپنے دعوے سے انحراف کرتے ہوئے اس میں اضافے کیے اور رد و بدل کیا اور منافقت کا مظاہرہ کیا. انشاءاللہ اس کے بعد سب دیکھ لیں گے کہ کون کہاں سے بھاگا ہے. محترم وہی بار بار بات رپیٹ کرتے جانا، جہالت پر مبنی ایک ہی بات کی تکرار کرتے جانا، یہ جاہلوں کا شیوا ہے، کوئی عقل مندوں کا شیوا نہیں. اور اب آپ اپنی جہالت کی اعلیٰ ترین سیڑھی پر پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک بات بار بار کہی، اسی بات پہ آپ کا تکرار آپ کا مناظرے سے فرار ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مناظرہ کرنے چاہتے ہیں، جو ویڈیو چیلنج والی آپ نے پیش کی ہے اور جس چیز کو آپ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس پہ بات کریں. دوسرے بزرگوں کی آڑ لے کر مناظرے سے مت بھاگیں. دوہرا معیار آپ کا ہے، دوگلی پالیسی آپ کی ہے. آپ نے اپنے دعوے سے انحراف کیا ہے، دعوے میں رد و بدل کیا ہے، دعوے میں اضافے کیے ہیں اور یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے آپ نے جھوٹ پر مبنی اضافے کیے. بے شرمی کی انتہا ہے جہالت کی آپ کی. یقین کریں بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے جا رہے ہیں. بھائی میں اپنے بزرگوں کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اپنے مرزا صاحب کی تحریر شاید نہیں پڑھی، تو ان کا کہنا کہ جو کسی پر بلا تحقیق الزام لگاتا ہے نا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، تو گزارش ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کس بات کا شوق ہے. میں نے تو اپنے بزرگوں کی تحریروں کو قطعاً نہیں چھپایا، بلکہ آپ مناظرے میں خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں. بار بار میں نے لکھا اور آپ اس کی آڑ میں مرزا صاحب سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. بار بار لکھا. اگر آپ میں اتنی غیرت ہے، اتنی شرم و حیا ہے تو پھر کھلے دل سے آئیے میدان میں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بزرگوں کے حوالے سے الگ سے مناظرہ رکھیں اور میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اس مناظرے میں نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی کو مسلمات میں سے نہیں تسلیم کرتا تو آپ نے یہ شرط جہالت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی، دھوکہ دہی پر مبنی لگائی کہ اس پر لعنت ڈالنا ہوگی. یہ آپ کی بددیانتی کی بدترین مثال ہے. آپ بڑی خوشی سے ویڈیو بنائیں اور پیش کریں لوگوں کو، اور میں بھی بنا دوں گا. سب کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے کس نے انحراف کیا مناظرے سے، کون بھاگا، کس نے دعوے کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور کس نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور کس نے کس کی آڑ لے کر مناظرے سے راہ فرار اختیار کی. بڑی خوشی سے بنائیں، سب پوری دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں. ہاں جی محترم، میں ان باتوں کا جواب اوپر دے چکا ہوں. میں نے تفصیلاً بتا دیا ہے کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا، اس کے بعد جو شرائط میں جب میں نے تیسری شرط رکھی کہ جو صرف اگر کوئی تحریر پیش کی جائے گی اور ایک مناظر اس تحریر کا صرف انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ جس نے تحریر لکھی ہے وہ گمراہ تھا اور اس کے اوپر لعنت کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی، مجھے بھی پتا تھا کہ آپ لوگ یہ دو نمبریاں کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ اپنے بزرگوں کی تحریریں چھپا دیتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریریں بڑھ بڑھ کے آگے پیش کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے، پہلے بھی بتلایا ہے، اب آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں دہراؤں دوبارہ کہ دعویٰ کے اندر جب میں اس کو ثابت میں نے کرنا ہے، اس کے دلائل میں میرا یہ حق خود بخود قائم ہو جاتا ہے کہ میں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلقہ جو بھی تحریریں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعویٰ کو حق میں ہیں، وہ دلائل کے طور پہ پیش کروں. اور اس میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں خود بخود آ جاتی ہیں، مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ تو شرائط کے اندر میں نے باقاعدہ داخل کی ہے اس کو، تاکہ آپ بعد میں وہاں مناظرے میں دوڑنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے حق میں دلائل جہاں سے مناظر کو ملتے ہیں وہاں سے وہ پیش کر دیتا ہے.
لیکن جب آپ یہاں سے اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں اور آپ نے یہ بہانہ لگایا کہ جی دعوے کے اندر تم نے یہ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس میں پھر اس کو ایڈ کیا ہے، دعویٰ تبدیل نہیں کیا۔ آپ پھر وہی تبدیل والی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ایڈ کی ہے، حالانکہ میں نہ بھی کرتا پھر بھی آپ پھر بھی پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دلال کے اندر مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے ڈاکٹر یحییٰ کی جو الفاظ ہیں ویڈیو آڈیو کے، وہ ضرور توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہاں پر جیسا کہ پہلے اس سے ڈاکٹر یحییٰ 16 اپریل کو میرے ساتھ جس چیز پہ طویل بحث کرتا رہا، جو میں اسے مطالبہ کرتا رہا کہ مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح ابن مریم جسے مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایک ہی وجود کے نام ہیں یا الگ الگ وجود ہیں؟ تو اس پر طویل بحث ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یحییٰ نے جو آڈیو کی وہ یہ ملاحظہ کیجیے، اس میں اعتراف کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور یسوع مسیح اور مسیح ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ یہ سن لیجئے ذرا توجہ سے۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی بات سمجھ آتی ہے، اردو میں ہے جناب میری۔ جی محترم عبید اللہ لطیف صاحب، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ حقیقی طور پر بے وقوف بن رہے ہیں یا استعارتاً بے وقوف بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ویڈیو میں جس کے بارے میں آپ نے کہا میں نے دھوکہ دیا یا غلط بیانی کر رہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ کیا میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کھول کر بیان نہیں کی کہ ایک ہی شخصیت کو ایک ہی ناظرین پھر سنیے الفاظ کہ ایک ہی شخصیت کو، ذرا آگے توجہ سے سنیے گا۔ شخصیت کو، وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں جس کی، اور جس کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ جی، یعنی ایک ہی شخصیت کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں، مسلمان بھی، ایک ہی شخصیت کو مسلمان بھی وہی نام دیتے ہیں، عیسائی بھی، لیکن ان کے مقام میں فرق ہے، یعنی شخصیت ایک تسلیم کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں بھی جو یہ لنک دیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے ٹائٹل میں بھی یہ بات واضح طور پہ موجود ہے۔ ابھی اسی کے یوٹیوب چینل پہ بھی میں آپ کو دوسری الگ سے ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا کہ ایک ہی شخصیت کا وہاں پر بھی ذکر ہے جس کو مختلف نام دیتے ہیں۔ اس پر یہ بحث کی ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے۔ یہ دیکھیے، یہ جو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا ہے امیج، اس میں اس نے واضح طور پہ یہ بات کی، لیکن یہ جو اگلی آڈیو ہے میری، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی، اس میں انہوں نے اس سے صریح لفظوں میں انکار کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک جیسے نام کی مشترک شخصیت، مسلمانوں کا سچا نبی مگر عیسائیوں کا جھوٹا خدا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیے مشترک شخصیت ایک جیسے نام کی، پھر آگے دوسری جگہ پہ اس میں کہا ایک ہی شخصیت۔ اب اس آڈیو میں جو 20 مئی کی 16 اپریل کے بعد جب گفتگو ہوتی رہی، 20 مئی کی آڈیو میں واضح طور پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے بلکہ ایک ہی وجود ہے، بلکہ کہنے لگے کہ وہ الگ سے وجود ہے، فرضی وجود ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، فرضی شخصیت ہے۔ ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی دوبارہ آپ سن لیجئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی پہلے ہی کہی ہوئی بات کی نفی کر دی، اس ویڈیو میں کہی ہوئی بات کی بھی، اور میرے ساتھ جب میں نے اس سے اگلوایا بار بار بات کر کے، مطالبہ کر کے، طویل بحث مباحثہ کر کے، تو اس کے بعد بھی کہی گئی ویڈیو آڈیو سے انحراف کرتے ہوئے یہ بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہی، یہ سن لیجئے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، انجیلی شخصیت اور جو ہے وہ جو حضرت جی ناظرین، یہ دوبارہ الفاظ سنیے ڈاکٹر یحییٰ کے۔ مناظر کے ملتے ہیں آپ سے میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن جب آپ یہاں سے اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں
اور آپ نے یہ بہانہ لگایا کہ جی دعوے کے اندر تم نے یہ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس میں پھر اس کو ایڈ کیا ہے، دعویٰ تبدیل نہیں کیا۔ آپ پھر وہی تبدیل والی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ایڈ کی ہے، حالانکہ میں نہ بھی کرتا پھر بھی آپ پھر بھی پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دلال کے اندر مجھے اس کی اجازت تھی کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے انجیلی شخصیت، اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں۔ لیجیے جناب، پہلی بات سے انحراف ڈاکٹر یحییٰ کا یہ ہے وہ فراڈ اور دھوکہ جو عموماً عامۃ الناس کو یہ قادیانی حضرات دیتے ہیں، اور اسی دھوکے کو آشکار کرنے کے لیے اتنی طویل بحث ہوئی تھی جو آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ کیجیے۔ تو یہ جناب سٹینڈ ہے کہ وہ ایک فرضی شخصیت عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی شخصیت کو نہیں بھیجا جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہو انسانوں کے۔ آپ کو یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن بہر وہ اس کا وہ جب اگر مناظرہ ہوا تو پھر ہمیں دیکھی جائے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جناب میں نے دعویٰ کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہے، وہ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے اب آپ دوڑنے کے چکر میں ہیں۔ جناب بڑی خوشی سے لگائیں، مجھے پہلے ہی پتا کہ آپ اعلیٰ درجے کے مووی میکر ہیں۔ شمس الدین بھائی نے جب جواب دعویٰ پیش نہیں کیا تو اس وقت بھی آپ نے ان پر جھوٹا الزام عائد کیا کہ جناب وہ مناظرے سے بھاگے، کبھی کسی سے، کبھی آپ کو صرف اور صرف اپنی شخصی شہرت کے لیے موویاں بنانے کی، ویڈیوز بنانے کا شوق ہے۔ مناظرے نہ آپ نے کرنا تھا، نہ آپ نے کیا ہے، نہ کریں یہ مجھے پتا ہے، اور ہر طریقے سے راہ فرار اختیار کریں گے، اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ آپ جتنی مرضی ویڈیوز بنائیے بڑے شوق سے، اگر مناظرہ کرنا ہے تو جو شرائط میں نے پیش کی ہیں ان کے مطابق کر سکتے ہیں تو آمنا وستقنا، ورنہ آپ کا اس مناظرے سے راہ فرار سمجھا جائے گا، اور حرف بحرف بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے مکمل ویڈیو 3-4 حصوں میں بنا کے نیٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ فیصلہ کرنے والے خود کر لیں گے کہ کون مناظرے سے چیلنج دے کر کے فرار ہوا ہے، کس کی آڑ لے کر کون بھاگا ہے۔ آپ بڑی خوشی سے ویڈیوز بنائیں، آپ کو شوق ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ویسے ہی مووی میکر ہیں۔ جی محترم، اگرچہ علیحدہ بھی اس کا مناظرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے یہ پابند کریں کہ میں اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے طور پر جو دوسرے آپ کے مسلمان اکابرین ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، ان کی تحریریں پیش نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا مناظرے سے فرار، اور مناظرے کے جو قواعد ہیں، جو کہ ساری دنیا جانتی ہے کیا قواعد ہوتے ہیں، ان سے انحراف ہے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دراصل آپ کو پتہ ہے آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ گل جو ہیں وہ آپ کے معیاروں کے مطابق کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ شرمندہ ہیں کہ وہاں پر اگر آپ کا جب آئینہ دکھلایا جائے گا آپ کا، تو آپ کی چوری پکڑی جائے گی، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ عبید اللہ لطیف صاحب کو یا تو اپنے بزرگوں کی تحریریں انہوں نے پڑھی نہیں ہوئی، یا یہ لوگوں سے چھپاتے رہے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کو خام خواہ الزام لگاتے رہے ہیں۔ چلیں ایک اور مناظرہ بھی کر لیں گے، لیکن اس مناظرہ کے اندر میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں آپ کے چہرے کے سامنے لے کے آپ کو دکھلاؤں کہ آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی محترم، یہ دوسرے بزرگوں کی آڑ لے کر بھاگنا نہیں ہے، یہ آپ بھاگ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کے جو آپ کے بقول گند ہیں وہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائیں۔ میرا تو یہ حق ہے، میں نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کے دلائل کے طور پر ہر وہ تحریر پیش کرنا میرا حق ہے، اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جو کہ اس میرے دعویٰ سے ملتی جلتی ہو، جو میرے دعویٰ کو ثابت کرتی ہو۔ دوسری یہ تو آپ نے عجیب جاہلانہ بات کی ہے، کم علمی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں خود ہی سن لیں گے، دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے مرزا جی پر لانتیں ڈالیں گے اور بے شمار ڈالیں گے، اور اتنی لانتیں پڑیں گی کہ پوری دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے، اور لعنت کا شکار نہ صرف آپ کے مرزا جی ہو رہے ہیں بلکہ آپ کے بزرگ بھی ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹ کی لعنت آپ کے گلے میں، جھوٹ کا طوق اور مناظرے سے فرار کی لعنت آپ کے گلے میں پڑ رہی ہے اور پڑے گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ میری طرف سے بھی یوں سمجھیے کہ یہ فائنل بات ہے، اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب ان جو شرائط فائنل ہو رہی ہیں ان پہ عمل کیجیے، خلط مبحث نہ کیجیے، دو نمبری نہ کیجیے، بددیانتی نہ کیجیے، اپنے دعوے پر قائم رہیے جو آپ نے ویڈیو میں پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔
اور جب آپ خلط مبحث کرنا چاہیں گے تو وہ میں کرنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ مناظرے سے فرار سمجھا جائے گا۔ بڑی خوشی سے آپ ویڈیو بنائیں اور میں بھی بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں، سب کو پتہ چل جائے گا کون بھاگا ہے۔ اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں رمضان کے بعد ہی صحیح، تو جناب جو دلائل جو شرائط طے ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں، معاملہ ختم۔ اپنی طرف سے اٹکل پچو آپ نے پہلے شرائط پیش کی تھی، پہلے ہفتہ 10 دن پہلے پیش کرنے پڑیں گے دلائل۔ پھر آپ نے یہ بہانہ بنایا جناب کہ جی ان پر لعنت ڈالنی پڑے گی، پھر آپ نے یہ بہانہ بنایا جی وہ چیزیں پیش کرنی پڑے گی۔ کب تک بھاگیں گے؟ کب تک کسی کی آڑ لے کر مناظرے سے رائے فرار اختیار کریں گے؟ آپ بڑی خوشی سے اپنی ویڈیوز بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر دنیا خود دیکھ لے گی فیصلہ کرنے والے کہ کس نے جہالت کا مظاہرہ کیا، کس نے راہ فرار اختیار کیا مناظرے سے، اور کس نے 2 نمبری کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ جی محترم، اب آپ بد کلامی پہ اتر آئے ہیں، یہ جو آپ مولویوں کی عادت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے میں نے دونوں باتیں پیش کی ہیں، میں نے کہا یا آپ نے سنی ہے یا آپ نے پڑھی ہے یا آپ نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے ایک بات ہی ایک یہودیانہ طور پر اس کو پیش کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب بار بار ہم بات اپنی ریپیٹ کیے جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ میں اس مناظرے کو کرنے کو تیار ہوں، آج بھی تھا، کل بھی ہوں، آئندہ بھی ہوں، لیکن میں اپنے دعویٰ کے حق میں جو دلائل ہیں اس میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں پیش کرنے کا مجاز ہوں، مجھے اجازت ہے، اور مجھے جو دعویٰ جو مناظرہ کے اصول ہیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے مجھے یہ پابند کرنا ہے کہ جی بزرگوں کی میں تحریریں نہیں پیش کر سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مناظرے سے دوڑ رہے ہیں، ورنہ میری طرف سے مناظرہ آپ رمضان کے بعد جب مرضی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ محترم، یہ ہوتی ہے جہالت کی اعلیٰ ترین نشانی۔ شرمندہ کون ہے اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے بھاگنے کے راستے کون ڈھونڈ رہا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگ رہا ہے۔ میں نے بار بار آپ سے کہا کہ شرمندہ میں تب ہوتا جب مجھے پتہ نہ ہوتا، لیکن آپ اس کی آڑ میں مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور خلط مبحث کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ مناظرہ کرنا ہے فی الحال مرزا صاحب کی تحریروں پہ، اس کے بعد دوسرے بزرگوں کی تحریروں پہ بھی رکھ لیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ نے کہا مسلمات، میرے بھائی میں نے تو اپنی مسلمات بتا دی، میرے نزدیک قرآن اور حدیث مسلمات ہے سیدی۔ اگر کوئی بزرگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ آپ کہیں گمراہ ہے، لعنت ڈالیں، یہ آپ کی صریح بددیانتی اور جھوٹ اور دجل و فریب پر مبنی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو میں مفتی ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں اتنی لعن طعن کا قائل ہوں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب پر لعنتیں پڑتی رہیں، کیونکہ میں نے اوپر سے لے کر اینڈ تک کوشش کی حتی الامکان کے ایسے الفاظ استعمال نہ کروں، لیکن آپ کے بار بار لعنت کی گردان پر یہ بات میں نے 2-3 دفعہ کہی، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں خود کہ مرزا صاحب پر لعنتیں پڑتی رہیں اور پڑیں، کیونکہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو فائنل بات کہہ رہا ہوں، اگر مناظرہ کرنا ہے تو بڑی خوشی سے، لیکن جو چیزیں طے ہیں اس پہ بات ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ جی محترم، وہ